اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین و سامعین، جس ملک میں مسجد کو شہید کرا دیا جائے یہ کہہ کر کے سرکاری ہے، حالانکہ 20-25 سال پرانی مسجد ہو، اور مسجد کو شہید کرا کر مندر بنانے کا کہا جائے اور کنالوں میں اس کی جگہ دی جائے اور پیسے جاری کرنے کا بھی کہا جائے، اور اس قوم سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ کیا وہ مسجدیں بنائے گی؟ مسجدیں انڈیا میں شہید کی جا رہی ہیں، پاکستان میں مسجدیں شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق رہا؟ وہاں بھی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی مسجدیں شہید کیا جا رہی ہیں، اور یہاں مندر بنائے جا رہے ہیں۔ وہاں مسجد کو شہید کرا کے، بابری مسجد کو شہید کرا کے مندر بنایا گیا۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہونے چاہیے، لیکن ایسے حقوق تو حاصل نہیں ہونے چاہیے نا کہ مسلمانوں کے پیسے سے شرک خانہ بنے۔ مسلمان کے پیسے سے کبھی شرک خانہ نہیں بن سکتا، ہندو اپنے پیسے سے بنوائیں تو بنوا سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ پاکستان میں ہر کسی کو حقوق حاصل ہونے چاہیے اور حقوق حاصل بھی ہیں، لیکن ہمارے ٹیکس کے پیسے سے مسجد ہی بننی چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے تو مسجد کو شہید کروا دیا، توحید مسجد اسلام آباد میں شہید کروا دی گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسجد کو دوبارہ بنوایا جائے، اور اس مندر کو جو مسلمانوں کے پیسے سے بنایا جا رہا ہے اس کی جگہ جو الاٹ کی گئی جس نے بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا، اور ہماری حکمران بالا سے اپیل ہے کہ اس پر فی الفور نوٹس لیں، اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے، اور جو مندر کے لیے جو پیسے دے رہے ہیں وہ سندھ میں جا کر غریبوں کو بانٹا جائے۔ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں، جو استاد لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ان میں تقسیم کیے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔